بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے جو موضوع شروع کیا تھا وہ صرف شروع ہی ہو کر رہ گیا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ناظرین کی کالز اتنی زیادہ آ گئی تھیں، مختلف موضوعات ایسے تھے کہ جن پر بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلا پروگرام جو ہمارا تھا اس میں ہم نے موبائل فون کے استعمالات پر بات کی تھی، اور موبائل فون کے استعمال کرنے میں جو شرعی قباحتیں ہیں اس پر بات کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن ظاہر ہے ایک دو ہی سوال ہوئے تھے اور اس کے بعد ہمارے ناظرین درمیان میں موجود تھے. آج بھی آپ کو اس بات کی کھلی اجازت ہے کہ آپ جس موضوع پر چاہیں سوال کر لیں. موبائل کے حوالے سے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو، مسئلہ کوئی بہت گمبھیر ہو اور آپ نے پورے ہفتے انتظار کیا ہو کہ پروگرام ہوگا تو پوچھیں گے، تو آپ بلا تکلف پوچھ لیجئے. اس وقت جو ہے وہ میرا موضوع موبائل ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے موبائل کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، تو ہم اس میں بات کر لیتے ہیں. فی زمانہ ہماری جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کی جو بہت سی سہولتیں ہیں، جس میں نیٹ بھی شامل ہے، جس میں موبائل بھی شامل ہے، جس میں اور ڈیوائسز بھی آ گئی ہیں الیکٹرانک، جس کے ذریعے ہم بہت سی چیزیں، بلوٹوتھ ہے اور وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں سائنسی ایجادات ہیں اور ہماری سہولت کے لیے ہیں، اور اگر ان کا پراپر طریقے سے استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر اس کا ذرا سا مس یوز کر لیں تو اس کے نقصانات بڑے انگنت ہیں، اور ان نقصانات کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے آدمی، مفتی صاحب کے پاس بھی موبائل ہے، چھوٹا موٹا میں بھی رکھتا ہوں، سبھی رکھتے ہیں آج کل، بچے کے پاس موبائل، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں اور اگر آف کرنا بھول گئے، گو کہ آف کر لینا چاہیے لیکن انسان ہے بھول جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ نے فون کیا. ایک تو یہ سوچے بغیر کہ یہ نماز کا وقت ہے، اور جس شخص کو آپ فون کر رہے ہیں وہ الحمدللہ نماز پڑھتا ہوگا یقیناً، کم از کم اتنے ہمیں خوش فہم تو ہونا ہی چاہیے کہ ایک مسلمان ہے نماز پڑھ رہا ہوگا. نماز کے وقت آپ فون کرتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ فون اگر ایک دو بیل دے کر بند کر دیں، احساس ہو جائے، مسلسل فون جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، مسلسل فون کرتے رہتے ہیں. مطلب بہتر تو یہ ایک دو کال دیجئے اور اس کے بعد توقف کر لیجئے کچھ دیر کا. ممکن ہے نماز نہ پڑھ رہا ہوں، باتھ روم میں ہوں، ممکن ہے کوئی اور مسائل ہوں. تو اصل میں ہر چیز کے استعمال کے کچھ آداب ہیں، اس میں ایک اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اور بہت سے مسائل ہیں اس پر بات کریں گے. فی الحال مفتی صاحب سے میں موبائل کا. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم. آپ کے کچھ تجربات ہیں اس موبائل کے حوالے سے؟ میرے تجربات بہت سننے میں باتیں آئیں. ایک خاتون میرے پاس آئیں. آپ کے پاس تو فون بھی بہت بچتے ہیں. خاتون آئیں اور کہنے لگے میرے بیٹے کی عمر 17 سال ہے، لیکن یہ 2 شادیاں کر چکا موبائل پر. اچھا ماشاءاللہ. موبائل کے ذریعے 17 سال میں؟ 17 سال کی عمر میں. ایک راول پنڈی کی لڑکی سے، کراچی کا لڑکا. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک راول پنڈی کی لڑکی سے شادی کی ہے، دوسری حیدرآباد کی لڑکی سے شادی کی. اس نے صرف یہ موبائل کے ذریعے ہی سارے معاملات اس نے سیٹ کیے. سارے معاملات کرنے کے بعد انہوں نے کیا کر لیا. یہ لیجیے. اب وہ 17 سال والے تو کہیں گے کہ بھائی موبائل کے بڑے فوائد ہیں. اماں ان کی کہہ رہی ہیں کہ موبائل نے مروا دیا، بالکل بچہ ہاتھ سے چلا گیا. یہ اس قسم کے معاملات ہو رہے. اچھا چلیے انہیں شادی کر لی. مجھے ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، موبائل پر نکاح ہو جاتا ہے؟ دیکھیں موبائل پہ نکاح کا حکم وہی ہے جو ٹیلی فون پر ہے یا انٹرنیٹ پہ ہے، اور موبائل پر نکاح نہیں ہو سکتا جیسا کہ ٹیلی فون پہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں مجلس کا ایک ہونا ضروری ہے. اچھا. اور مجلس ایک نہ ہوئی تو پھر نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور یہ جو میں نے واقعہ جو بیان کیا تھا تو اس سے مراد یہ کہ موبائل کے ذریعے انہوں نے سارے معاملات طے کیے، طے کرنے کے بعد کورٹ میرجیں کر لی. ہاں کورٹ میرج کر لی. میں تو ویسے ہی پوچھ بیٹھا ایک بار کہ بھائی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ سارے معاملات موبائل پہ، وہاں تک کے معاملات موبائل پہ طے ہو گئے ہوں کہ نکاح بھی موبائل پہ ہی ہو گیا. ہاں یہ بھی لوگ اپنی کم علمی کی بنا پہ کر لیتے ہیں، لیکن موبائل پہ یا فون پہ نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ مجلس ایک نہیں ہوتی ہے. اچھا پھر ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. چلیے نکاح تو نہیں ہوتا، طلاق ہو جاتی ہے. ہاں طلاق کے لیے شریعت مطالعہ نے مجلس ایک ہونے کی شرط نہیں لگائی ہے، بلکہ طلاق کے حوالے سے تو یہ فرمایا کہ بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی قید مرد کے ہاتھ میں ہے
اور مرد چاہے اس کو کھول دے چاہے اس کو بند کر دے، تو اس میں دوسرے فریق کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی آیت طیبہ واضح ہے، جبکہ نکاح کے اندر جانبین کی رضامندی ضروری ہے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. جبکہ طلاق کے اندر ایسی شرط نہیں لگائی قرآن و حدیث میں. تو چنانچہ اگر کوئی طلاق اپنی بیوی کو موبائل فون کے ذریعے دیتا ہے، اس کو فون کر کر یا کسی رشتہ دار کو کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کو خبر دے دو، تو طلاق ہو جائے گی. اسی طرح اگر وہ میسج کرتا ہے، ایس ایم ایس کرتا طلاق کا، جی ہاں ایس ایم ایس کرتا ہے اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ اسی کا ہے، یا تو دو گواہ ہوں کہ جو کہہ دیں کہ جناب اس نے یہ میسج کیا ہے، یا وہ خود اقرار کر لے کہ یہ میسج میں نے کیا ہے اور اپنی بیوی کے نام کیا ہے، تو پھر طلاق ہو جائے گی. ورنہ تو دیکھیں کوئی بھی یہ میسج آپ کا موبائل اٹھا کے کوئی بھی میسج کر دے. جی جی، اس لیے میں نے کہا کہ یا تو خود وہ اقرار کرے یا دو گواہوں سے، شرعی گواہوں سے ثابت ہو کہ یہ اسی کی حرکت ہے، تو پھر اس سے طلاق کا حکم ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. اچھا، آج کل بڑا فیشن آیا ہوا ہے، مطلب لوگ اسے ثواب سمجھتے ہیں کہ قرآنی آیات جو ہیں، درود پاک، قرآنی آیات، اور ان کو جو ہے یا اذان، اسے سگنیچر ٹیون بنا لیتے ہیں، اپنی موبائل ٹیون بنا لیتے ہیں. بڑا ہی اہم مسئلہ آپ نے چھیڑا اور بہت گمبھیر مسئلہ بھی ہے. دیکھیں بات وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ثواب سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے شریعت کے کچھ اصول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام یا اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت جب بھی کی جائے تو اس کا قصد ہو، اس کا ارادہ ہو، اس نیت سے وہ کی جائے گی تو جائز ہے. اور پھر شریعت کا قاعدہ ہے کہ الامور بمقاصدها، کہ تمام کے تمام کام اپنے مقاصد کے تحت ہوتے ہیں. یعنی مقصد جائز ہے تو حکم بھی جواز کا ہے، اور مقصد ناجائز ہے تو حکم بھی جواز کا نہیں ہوگا. تو اس کو ایک مثال سے میں بیان کرتا ہوں، خود بخود آپ کے سامنے حکم سامنے آ جائے گا، کیونکہ ہمارے فقہ اسلامی میں اس دور کے اگرچہ کے مسائل موبائل وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، لیکن ایسے مسائل موجود ہے کہ جن پر ہم مزید قیاس کر کے ان کا حکم نکال سکتے ہیں، اطلاق ہو سکتا ہے ان پر. مثلا ہمارے فقہ نے، علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے اپنے شرح اپنے الاشباہ والنظائر میں، اسی طرح عالمگیری میں، بزازیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر رات کا چوکیدار رات کو چوکیداری کرتے وقت کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ چوکیدار کہتے ہیں جاگتے رہو جاگتے رہو، تو اس کے بجائے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو کہا اس کا ایسا کرنا ناجائز ہے. اچھا، کہ یہاں پر اس کے ذکر کی نیت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں اور آپ کی پہرے داری کر رہا ہوں. اسی طرح فقہ نے لکھا کہ اگر سامان بیچنے والا، کپڑا بیچنے والا یا کوئی اور سامان بیچنے والا وہ درود شریف پڑھ کے کپڑا دکھاتا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ایک تو یہ کہ اگر نیت واقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بڑا ثواب کا کام ہے. لیکن عام طور پہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دیکھیے، تو یہ ماشاء اللہ سبحان اللہ کہنے کے اندر اس کی نیت ذکر الہی کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس چیز کی جودت، اس چیز کی خوبی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اور گاہک کو متاثر کرنا ہوتا ہے. تو فقہ نے اس کو ناجائز لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ کے ذکر کی نیت نہیں ہے، بلکہ اپنے سودے کی خوبی بیان کرنا مقصود ہے اس کا، تو اس کو ناجائز لکھا ہے. تو اب آئیے موبائل کی بیل پر، ٹیون پر، اذان پر یا قرآن کی آیت پر یا نعت پر، تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ٹیون لگانے والے کا مقصد ذکر نہیں ہوتا بلکہ اعلان مقصود ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بیل بجے، کوئی کال کرے گا، مجھے اعلان ہو جائے گا، مجھے خبر مل جائے گی. تو اب اس نے اللہ کے ذکر کو خبر کے طور پہ استعمال کیا ہے، خبر دینے کا آلہ بنا لیا. تو یہ اللہ کا ذکر، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اس مقصد کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے اس کا ناجائز غلط استعمال ہوا، تو اس لیے منع ہوا. اب دوسری وجہ اس کے ناجائز یہ توہین نہیں ہے. میں اسی طرف میں ذرا ایک قطر کی ایک کال لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم جی، میں سائمہ بول رہی ہوں قطر سے. جی سائمہ کی بہن، کیسی ہیں آپ؟ بس شکر کا بھائی، آپ سنائیں سب ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. بتائیے. اچھا، میں نے ایک کوشچن کرنا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں شریعت نہیں ہے کہ لڑکا اور لڑکی. ہیلو جی میں سن رہا ہوں. شریعت نہیں ہے کہ لڑکا کو لڑکی کی شادی جلدی کر دیں، لیکن اکثر والدین نہیں کرتے کہ جب خدا کا حکم ہوگا تو کریں گے. یہ اس کے بارے میں کچھ ایکسپلین کر دیں. اچھا ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں اس پہ، کرتے ہیں. ایک اور کالر ان سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی بھائی فرمائیے. میں حافظ سیف اللہ بول رہا ہوں کاڑا سے. جی جی. میرا سوال ہے کہ جو بچی کا عقیقہ ہے وہ کتنے دن تک جائز ہے اور بچی کا ہونا ضروری ہے اس میں؟ کیا چیز بچی کا عقیقہ کب تک جائے؟ عقیقہ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. عقیقہ ہاں ٹھیک ہے. کتنے دن تک جائز ہے اور بچی کا ہونا اس میں ضروری ہے کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے. بات کرتے ہیں کالر اور ان سے بھی بات کر لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میں قاضی صاحب سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو وہ بول رہے ہیں کہ فون پہ نکاح نہیں ہو سکتا، کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ فون پہ نکاح نہیں ہو فون پہ نکاح وغیرہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں میں نے سن لیا، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اور بھی لوگ سن لیں. اب آپ کہاں سے گفتگو فرما رہے ہیں؟ میں سعودیہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا سعودیہ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بات کرتے ہیں. فون پر نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں بالکل، اس پر ابھی مفتی صاحب نے کہا بھی، اسے بات کر لیتے ہیں. لاہور سے کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. محمد عدنان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی عدنان صاحب. جی میں نے پوچھنا تھا کہ میرا ایک مسئلہ تھا. میرا ایک عزیز تھے، انہوں نے نکاح کیا تھا شادی سے پہلے، تو ان کی اپنی بہن کی وجہ سے انہوں نے اپنا نکاح توڑ لیا، لڑکے نے اس کے فون پہ نکاح توڑ لیا. تو اس کے بعد انہوں نے راضی کر کے کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. اچھا ہاں جی. ایک بات مجھے بتائیے کہ یہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے نکاح توڑ لیا، اس کا کیا طریقہ اختیار کیا؟ فون پہ انہوں نے کیا. اس کی بہن نے کہا تم فوری طلاق دے دو اس کو. تو انہوں نے اس نے فون پہ 3 دفعہ طلاق کہہ دیا. 3 دفعہ؟ ہاں جی 3 دفعہ طلاق دے دی. کیا الفاظ تھے؟ الفاظ کیا کہے؟ میں نے تمہیں طلاق دی. اچھا کیا ان کی رخصتی ہوئی تھی؟ رخصتی ہو گئی تھی؟ رخصتی نہیں ابھی تک ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے. ہاں رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے دوبارہ کسی بڑے کے بیچ میں ڈال کے انہوں نے کہا جی یہ نکاح دوبارہ ہو جائے گا، اور اس میں یہ ہے کہ اس کے شرعی میں کچھ ہوا نہیں ہے ابھی. تو ٹھیک بات کرتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. کراچی سے ہمارے ساتھ ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جب امام ذرا سا زور سے بولیے. ہلو. جی ہاں ارشاد. امام کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر جب امام کہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے یا نہیں؟ دوسرے نمبر بات یہ ہے کہ بس یہی مسئلہ پوچھنا. چلیے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ہاں مفتی صاحب آپ کی بات درمیان میں رہ گئی، میں نے قطع کلامی دیکھا. آپ نے کتنے کالرز تھے ہمارے ساتھ؟ ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میں آرام سے، ڈانٹ کیوں رہی ہیں؟ نہیں سوری. السلام علیکم. جی فرمائیے. ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ نے ایک شادی کی تھی، تو وہ لڑائی کے دوران انہوں نے کوئی 15-20 لوگوں میں مجھے انہوں نے طلاق ہے 3 دفعہ کہہ دیا تھا. جی اور اس کے بعد لیکن پھر رجوع بھی کر لیا تھا. نہیں 3 مرتبہ کہہ دیا انہوں نے سب کے سامنے؟ ہاں جی سب کے سامنے. اچھا پھر کیسے رجوع کیا انہوں نے؟ خیر اس پہ بات کرتے ہیں، مفتی صاحب ہی بتائیں گے، میرے تو منہ سے نکل گیا ایسے ہی. تو مفتی صاحب کی طرف جانا ہے، اور وہ ابھی بات مسئلہ بیچ میں باقی رہ گیا ہے، اور ظاہر ہے اگر میں شروع کروں گا تو درمیان میں منقطع ہو جائے گا. تو ایسا کرتے ہیں پہلے ایک بریک لیتے ہیں، پھر تسلی سے آ کے بات کریں گے اس پر. دونوں جہاں وسیلہ حضور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. یاد تو ہوگا، جی بالکل یاد ہے نا، کہ جب ہم جا رہے تھے اور اچانک جو سوالات آئے اور پھر سوال آتے رہے، اس وقت مفتی صاحب جو ہیں وہ ایک مسئلے پر، بہت ہی اہم ترین مسئلے پر بات کر رہے تھے، اور میں نے منقطع کیا تھا انہیں. اور اس سے پہلے کہ میں اسے شروع کروں، چونکہ پھر بیچ میں عائشہ بہن آ گئی ہیں، تو ان سے بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم توقف کریں گے تھوڑی دیر. السلام علیکم عائشہ. السلام علیکم انکل. جی بیٹا کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ انکل. آپ خیریت سے؟ انکل آپ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ ہم کیوں نہیں آ رہے تھے؟ مفتی صاحب آ رہے تھے؟ نہیں آ رہے تھے نا، ہم دونوں ہی نہیں آ رہے تھے. اصل میں کچھ مصروفیات تھیں اور کچھ کی ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن چل رہی تھی، اس لیے نہیں آ رہے تھے. ہاں بولو. جی انکل میرے 3-4 سوالات ہیں. ہاں ذرا آرام سے بولنا، میں لکھ لوں. جی ہاں بولو. آواز ہی نہیں آ رہی مجھے، آواز ہی نہیں آ رہی بیٹا. جی ہاں
اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے جی. ایک خاتون اپنی زکات کی رقم سے اپنی نل کے لیے جہیز کے سامان وغیرہ لے رہی ہے، تو یہ اوروں کو بغیر بتائیں مطلب کہ یہ زکات کی رقم ہے، تو یہ صحیح کر رہی ہے وہ؟ اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نارمل نماز پڑھ رہا تھا لیکن اچانک کوئی شخص اس کے سامنے سے گزر رہا تھا تو انہوں نے نماز دیکھو تمہاری آواز پھر کم ہو گئی. آواز عائشہ تمہاری آواز پھر کم ہو گئی بیٹا. یہاں کا پرابلم ہے. ہیلو. اچھا یہ چلو ٹھیک ہے ڈراپ ہوئی ہے کال. اچھا مفتی صاحب وہ ڈسکشن جی ایک کال اور لے لوں. اچھا اس کے بعد ذرا سا وقفہ تھا کہ وہ ڈسکشن میں پوری کر لوں مفتی صاحب سے، بات ادھوری رہ جائے گی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. ہلو. یہ لائن میں کوئی گڑبڑ ہے، ڈسٹربنس ہے، لائن میں گڑبڑ ہے کوئی. اچھا بہن آپ کی آواز ہمیں سمجھ میں تو آ نہیں رہی، پتہ نہیں آپ کا موبائل یا فون خراب ہے یا ہماری لائن میں کہیں کوئی گڑبڑ ہوئی ہے. تو ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں، درمیان میں اگر لائن بہتر ہوتی تو ہم آپ سے بات کریں. جی مفتی صاحب تو وہ موبائل پر ایک بہت ہی تو ایک وجہ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں اللہ کا ذکر سننا مقصود نہیں ہوتا، اعلان مقصود ہوتا اور اس کے لیے فقہاء نے منع فرمایا. دوسری اس کی وجہ یہ کہ اس میں تبذل پایا جاتا ہے. تبذل سے کیا مراد ہے؟ کسی چیز کو اتنا کثرت سے برتنا کہ اس کی اہمیت ختم ہو جائے. جی گزشتہ قرون اولیٰ میں مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی جھگڑا ہو رہا ہے اور جھگڑے کے دوران میں کوئی مسلمان اٹھ کے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ جھگڑا چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب اتنا زیادہ تبذل آئے گا، اتنا زیادہ ہمارے ٹیونز کے اندر قرآن آ جائے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حمد نعت آ جائے گی تو پھر وہ اس کی اہمیت جو دلوں میں ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے. پھر تیسرا پہلو یہ کہ آپ نے تو محبت میں لگا لیے ٹیون. آپ انسان ہیں، واش روم میں بھی جاتے ہوں گے، تو اچانک آپ کا موبائل بج پڑے وہاں پر، تو اب جہاں پر اللہ کا ذکر کرنا منع کیا گیا ہے وہاں پر آپ قرآن سن رہے ہیں، اذان سن رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور نعت شریف سن رہے ہیں. کتنے بے ادبی کی بات ہے. تو یہ اس قسم کے اور بہت سارے پہلو ہیں کہ جن کی وجہ سے فقہی اعتبار سے مجھے اس کا جواب فرض کیجیے مفتی صاحب کہ ہم یہ سارے معاملات کو رکھتے ہیں کہ صاحب یہ غلط ہے. ایک صاحب جو ہیں وہ اسے ازرہ ثواب، ان کی نیت یہی ہے، انٹینشن یہی ہے کہ صاحب میں موبائل بجے گا تو اللہ کا نام جو ہے سننے کو ملے گا. تو اب اس سے یہ سوال ہم کریں گے، کیا جب یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کیا فوری طور پر کال ریسیو کر لیتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ پہلے پوری تلاوت ہو جائے تو پھر کال ریسیو کروں گا؟ پورے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد پورا سنتے ہیں درود، یا اللہم صلی علی جہاں پہ ہاتھ پڑا اور کاٹ دیا اس کو سننا شروع کر دیا؟ یہ ساری کی ساری بات ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں نہیں میرا ارادہ تو یہ کہ پورا سنتا ہوں، ایسا کوئی کرتا نہیں ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ اس میں دیکھیں ممانعت کے کتنے پہلو ہیں. ایک تو مقصد، دوسرا یہ کہ اس کا تبذل، تیسرا ایک ٹوائلٹ والی مثال میں نے آپ کو دی. تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، کہ جب ایک مسئلے میں حلت کا پہلو اور حرمت کا پہلو جمع ہو جائے تو شریعت مطلقہ قاعدہ یہ ہے کہ حرمت کے پہلو کو غلبہ دے کر اس چیز کو منع کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ایک اچھی نیت تو اس کی ہے، لیکن اتنے ناجائز پہلو بھی تو آ رہے ہیں. اس میں بے ادبی کا پہلو زیادہ ہے. جی جی جی، مطلب آیت کٹ گئی ہے، مفہوم بدل گیا ہے، اس کا معنی بدل گئے ہیں اس کے، پھر کہ قرآن کی حرمت کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، بے ادبی ہو رہی ہے، درود پاک جو ہے مکمل نہیں ہو رہا. یہ بالکل آپ ذرا سوچئے، درود پاک ابھی اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہی پہنچے تھے، انہوں نے کاٹ دیا. ایسا لگتا ہے جیسے کہ نہیں ہمیں نہیں سننا. تو یہ تو بے ادبی کا پہلو ہے. اس میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض گناہ کے کام بھی ہم تسلسل کے ساتھ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دنیا دکھاوا کر رہے ہیں، اور اس میں دنیا دکھاوے کا پہلو بھی ہے. مطلب مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا یہ سمجھے کہ صاحب دیکھیے نا میں کتنا مذہبی آدمی ہوں کہ میں نے موبائل کی ٹن تک جو ہے وہ قرآن ہی لگائی. اس کو ریاکاری
ریاکاری کا پہلو بھی ہے صبح سے. اچھا خیر ناظرین، تو یہ مسائل تو اچھا. ایک چیز ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ صاحب وہ موبائل پہ جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی. ایک صاحب نے موبائل پہ طلاق جو ہے ٹائپ کی ہے SMS. جی جی. بیوی کے نام انٹینشنلی ٹائپ کیا ہے، سینڈ نہیں کیا اسے، اب کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کے بارے میں ہمارے فقہاء کرام کے کتب میں یہ بات واضح لفظوں میں موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق لکھی، وہ اسی ارادے سے لکھی کہ اس کو طلاق دینی ہے، تو اس کے لکھتے ہی طلاق واقع ہو جاتی ہے، چاہے وہ میسج سینڈ کرے یا نہ کرے. جی ہاں، چاہے وہ خط بھیجے یا نہ بھیجے، میسج سینڈ کرے یا نہ کرے، اس نے طلاق اس کی واقع ہو جائے گی اگر اس نے طلاق دینے کی نیت سے اس کو لکھا. اور اس کے جزیات ہماری فقہ کی کتابوں میں بہت موجود ہیں، ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں جزیات مل جائیں گے آپ کو، تمام فقہ کی بڑی چھوٹی کتابوں میں مل جائیں گے. کیوں ناظرین موبائل کھیلنے کے مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ایک پہلو میں عرض کر دوں، میں شخصیت کے اعتبار سے مسئلے میں تھوڑی تبدیلی آ سکتی ہے کہ فی زمانہ لوگوں میں مختلف قسم کی عادتیں ہوتی ہیں. بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی تحریر بغیر دستخط کے معتبر نہیں ہوتی، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو دستخط کی پرواہ بھی نہیں ہوتی ہے. تو ایسا اگر کوئی آدمی جس کی دستخط کے بغیر تحریر معتبر نہیں ہوتی ہے، تو اس کا تو یہ ہو کہ جب تک اس میں سگنیچر وغیرہ یا اس کے اتھینٹسٹی نہ پائے جائے تب تک حکم نہیں ہوگا. اور لیکن وہ آدمی جس کا دستخط کا ایسا معاملہ نہیں ہے، عام زندگی میں تحریریں لوگ دیتے ہیں تو اس میں دستخط وغیرہ کی زحمت بھی نہیں کرتے، تو اس کا بہرحال اسی وقت ہو جائے گی طلاق. اچھا ایک چیز میں اور پوچھنا چاہتا، ابھی بات یہ تھی کہ صاحب وہ اتنا زیادہ کسی چیز کو استعمال کرنا کہ اس کی اہمیت کم ہو جائے، یا میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں جو میں توہین کے لیے نہیں کر رہا لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے کہ تنافر پیدا ہونے لگے. مطلب یہ کہ ذرا کرائے بیزار ہو جائے آدمی. مطلب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں مثلا کچھ نعتیں اتنی ضرورت سے زیادہ بجائے کہ لوگ بالکل کانوں میں انگلیاں دینے لگتے ہیں کہ یار بس بہت ہو. لیکن نعت ہو یا قرآن پاک ہو، اس میں ہمیں شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے کہ دوسرے مسلمان کے حقوق کا خیال رکھا جائے. تو کوئی مذہب کے نام پر یا قرآن کے نام پر یا نعت کے نام پر ایسا کام نہ کرے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ بات تو ہم بہرحال کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں. ربیع الاول میں یہی صورتحال ہوئی اور بہت سے دوستوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اس موضوع پہ پروگرام کریں آپ جا کر. اب چونکہ بات نکل آئی ہے تو وہ حضرات جو اگر اپنا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں مفتی صاحب سے، اور کھل کے سب کے سامنے بات ہو رہی ہے اس لیے کہ مذہب کے معاملات ہیں اور کھول کے بیان کرنے کی. اتنی نعتیں ڈیک لگا کے خود سو جاتے تھے، ڈیک لگا کے رات بھر آپ کانوں میں انگلیاں دیتے ہیں، نہ آپ سو سکتے ہیں نہ آپ جاگ سکتے ہیں. صبح آپ اٹھے، آپ فجر کی نماز گھر میں خواتین نماز پڑھیں تو ڈیک لگ گیا، وہ بیچاری نماز بار بار دہرا رہی. یہ حق تلفی ہے مسلمانوں کی، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے تقاضے کے خلاف بھی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیگر انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا، بلکہ مسلمان کی تعریف یہی بتائی کہ المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، کہ سچا مسلمان وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. تو اگر اس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہے تو وہ اپنے ایمان میں غور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کردہ تعریف کے مطابق میں سچے مسلمانوں میں شامل نہیں ہوں. اچھا ہمارے ہاں شخصیات میں ہمارے ہاں ایک نیچرل سی بات ہے، ہیرو ورشپ ہوتی ہے. مثلا میں آپ کو ہیرو سمجھتا ہوں، مذہب کے حوالے سے میں آپ کو فالو کرتا ہوں، کوئی صاحب کسی اور کو ہیرو سمجھتے ہیں، اسے فالو کرتے ہیں. مطلب اگر ایک اس طرح کے معاملات ہمارے وہ ہیروز کر رہے ہوں، مثلا آپ کریں میں آپ کو فالو کرتا ہوں، مطلب آپ نے ایک ٹون لگا رکھی ہے جو مذہبی ہے اور میں آپ کو فالو کرتا ہوں تو میں آپ کی دیکھا دیکھی لگاتا ہوں، آپ کے شاگرد آپ کی دیکھا دیکھی لگا، تو پھر ایسے حضرات کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس حوالے سے ایک اصول کی بات میں عرض کر دوں، تمام ہماری جو سننے والے ویورز ہیں ان کے لیے ایک بڑی اہم بات ہوگی کہ دیکھیں جس کا قول فعل اٹھنا جاگنا سونا بچھونا حجت ہو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے بارے میں اللہ نے اتھارٹی دے دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات امہات المومنین سے بھی فرما دیا تھا کہ میری تنہائی کی باتیں بھی لوگوں میں بیان کر دو تاکہ لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کا فعل حجت نہیں ہے. حجت عالم کا قول ہوتا ہے، اور وہ بھی جو اس فیلڈ کا عالم ہو. مثلا ایک مناظر ہے تو وہ فتوی کی فیلڈ میں اس کا قول حجت نہیں ہے. کوئی ایک تقابل ادیان کا عالم ہے تو اس کا قول جو ہے وہ حدیث میں دیگر چیزوں میں معتبر نہیں ہوگا.
تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو واقعی فقیہ ہے، مفتی ہے، وہ اگر فتویٰ دیتا ہے تو اس کے فتوے کو دیکھا جائے گا. ہاں اگر کوئی مفتی اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہے تو اس کے دلائل پھر دیکھے جائیں گے. جس طرح میں نے اپنے دلائل مختصر لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. تو بے شک بعض علماء کو میں نے دیکھا کہ وہ موبائل ٹیونز پہ یہ نعتوں کی ٹیون بھی لگاتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی لگاتے ہیں. تو بہرحال وہ ان کے اپنے دلائل ہوں گے، لیکن مجھے جو فقہ اسلامی کی روشنی میں بات نظر آئی وہ میں نے بیان کیا ہے. کیوں آپ کیوں گھور رہے ہیں؟ غصہ آ رہا ہے بہت زیادہ. تمام کالرز کو غصہ آ رہا ہے کہ یہ اپنے مذاکرات میں لگے ہوئے ہیں، باتوں میں لگے ہوئے کالر. یہ قطر سے بہن سائمہ نے پوچھا تھا کہ وہ حکم یہ ہے کہ لڑکی کی شادی جلدی کر دی جائے. جی لیکن باپ کہتے ہیں جب اللہ کا حکم ہوگا ہو جائے گی. دیکھیں بات یہ کہ یہ تو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی اس بات میں جلدی کرو کہ جب لڑکی جوان ہو جائے تو اس کا شادی جلدی کر دو. لیکن آج ہم لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرنے کے بجائے اغیار کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے آج ہمارا پرنٹ میڈیا بھی اسی بات کو پوسٹ کرتا ہے کہ بچپن میں شادی نہ کی جائے. حالانکہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ہمیں انہی کی پیروی کرنی چاہیے. اچھا، اوکاڑا سے ہمارے بھائی نے پوچھا کہ بچی کا عقیقہ کتنے دن میں کے اندر جائز ہے، اور کیا عقیقے وہ بچی کا موجود ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں بچے کا عقیقہ یا بچے کا عقیقہ دونوں کا ٹائم پیریڈ ایک ہی ہے. سنت 7ویں دن ہے، 7ویں دن نہیں تو 14ویں دن، 14ویں نہیں تو 21ویں دن. بہرحال اگر کوئی نہیں کر سکا تو زندگی میں جب بھی کرے گا عقیقہ تو عقیقہ ہو جائے گا. اور موجودگی ضروری نہیں ہے، اس کی اگر بالغ ہو گیا تو اس کی اجازت کافی ہے، اگر نہ بالغ ہے تو اس کے اولیاء کی اجازت سے کافی ہے. اچھا، انہوں نے پوچھا سعودیہ سے ہمارے بھائی نے کہ آپ نے فرمایا کہ فون پر نکاح نہیں ہوتا، کیوں؟ دیکھیں فون پہ جو نکاح کی حیثیت شریعت نے بیان کی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا کہ ایک ہی مجلس کے اندر جو ہے ایجاب و قبول ہوتا ہے. فون کے اندر ہوتا ہے کہ ایک کی مجلس کہیں اور ہوتی ہے اور دوسرے کی مجلس کہیں اور ہوتی ہے. تو اب دو مجلسوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کی وجہ سے شریعت مطالعہ اس کو قبول نہیں فرماتی. بعض اس زمانے میں لوگوں نے اجتہاد سے کام لینے کی کوشش کی ہے، مگر وہ اجتہاد ایسا ہے کہ جس کے پاؤں نہیں ہے، اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی کورٹ میں آپ چلے جائیں، چاہے مسلمانوں کی کورٹ ہو چاہے غیر مسلموں کی کورٹ ہو، کہیں بھی اس گواہی کو معتبر نہیں مانا جاتا کہ فون پہ گواہی دی جا رہی ہو، انٹرنیٹ پہ گواہی دی جا رہی ہو. اس کی کوئی حیثیت نہیں مانی جاتی. تو کیا اسلام مذاق ہے کیا؟ صحیح کہ ہر ایک شخص جس کو چاہے اپنی طرف سے مولڈ کر لے. یہ حلت و حرمت کا معاملہ ہے، اس کے اندر وہی طریقہ کار اپنایا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو، چونکہ بات اتنی ہے میرا دل نہیں چاہ رہا وقفے پر جانے کے لیے، لیکن وقفہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. دونوں جہاں میں میرا وسیلہ ہوئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں وقفے تو چلا گیا لیکن کچھ سوالات جو ہیں وہ دماغ میں کلبلاتے رہے اور بڑے گمبھیر قسم کے سوالات ہیں. مثلا نہیں کہ ابھی مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ صاحب نہیں نکاح نہیں ہو سکتا موبائل پر، اور درجنوں نکاح موبائل پر ہو چکے ہیں. مجلس ایک نہیں ہے، مجلس الگ الگ ہے. تو مفتی صاحب جو نکاح ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو نکاح ہو گئے ان کو تجدید نکاح کرنا ہوگا. اچھا، تجدید نکاح کرنا ہوگا. اور بہرحال دیکھیں اسلام کی تعلیمات میں ہر چیز کا حل موجود ہے. یہ ہم لوگوں کی حوث پرستی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کی صحیح تعلیمات کو جاننے کے بجائے اپنے طور پہ مجتہد بن کر کام کر ڈالتے ہیں یا ہر ایک شخص سے فتویٰ معلوم کر لیتے ہیں. عموماً نکاح خواہ حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ عالم نہیں ہوتے، وہ عام طور پر قاری قرآن ہوتے ہیں یا انہوں نے رجسٹریشن کرا لی ہوتی ہے اور چلے گئے. ہاں تو بہرحال یہ مسئلے ٹیکنیکل مسائل ہے. آپ کو اگر کوئی بیماری ہے تو آپ ایرے غیرے سے نہیں پوچھیں گے، آپ اس کے بہترین اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے اور اس سے جا کے مسئلہ پوچھیں گے کیا ایسا ہو سکتا ہے، یا اپنے طور پہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے، یا کسی نے چلتے ہوئے بتا دے کہ ایسا کر لو تو ایسا کریں گے. نہیں، یہ جرم ہی ہے. سیلف میڈیکیشن جرم ہے، پوری دنیا کے قانون میں جرم ہے. تو اسی طرح شریعت مطالعہ کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطا ان اصابہ، کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کہے تو وہ غلطی پہ اگرچہ کہ اس نے صحیح کہا. اور فرمایا کہ من اخطا بغیر علم لعنتہ ملائکۃ السماء والارض، کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ آسمان اور زمین کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. یہ کیوں یہ فرمایا گیا؟
یہ اس لیے فرمایا گیا کہ سیلف ہم نے کرنا شروع کر دیا نا، فتوے اپنا پرسپشن شامل ہو گیا دین میں. تو یہ اس کے ماہر سے پوچھا جائے. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہماری فقہ کی تمام کتابوں میں اس کا حل موجود ہے، اس طریقے کے مطابق عمل کر لیں. بہت آسان بات ہے کہ لڑکی اگر کسی اور شہر میں ہے، لڑکا کسی اور شہر میں ہے، تو یا تو لڑکی کی یہاں پر کوئی وکیل بنا دیں یا لڑکے کے یہاں پہ کوئی وکیل بنا دیں، تو وہ لڑکے کا نمائندہ اس محفل میں موجود ہوگا. اب جب لڑکی کی سے ایجاب و قبول کروایا جائے گا تو یہ لڑکی یا لڑکے کا نمائندہ اس کا وکیل اس شہر میں ہے. ہاں نہیں، وہ اس شہر میں ہوگا، لڑکی کی مجلس میں ہوگا. لڑکی کی مجلس میں لڑکے کا وکیل ہوگا، دونوں میں سے کسی ایک جانب وکیل ہو جائے گا. اچھا صحیح. بالفرض اگر لڑکی کے یہاں پہ نکاح منعقد ہو رہا ہے تو لڑکے کا وکیل یہاں پہ موجود ہے، اس کا بھائی بن جائے، اس کا باپ بن جائے، اور وکیل فون پہ بنا سکتے ہیں آپ. یہ حرج نہیں ہے اس میں. اچھا کہہ دیں کہ آپ میری طرف سے میرا نکاح کرا دیں فلاں سے، تو وہ وکیل ہو جائے گا اور وکیل اس کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے گا، وہ نکاح ہو جائے گا. آپ کو فون کے خرچے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اسکائپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ موبائل کی ضرورت پڑے گی. آپ کا خرچہ بچ رہا ہے اس میں، لیکن شوق کو پورا کرنا ہے. تو شوق کو پورا کرنے میں شریعت کے اصولوں کو نظر انداز کریں گے تو نتیجہ جو نکلتا ہے وہ سامنے ہے. وہ مسائل ہیں. اچھا میرے بھائی آپ کی بات سمجھ میں آ گئی نا. اب میں ذرا سا تیزی سے مفتی صاحب ذرا، چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں. عدنان صاحب نے لاہور سے پوچھا کہ بہن کی وجہ سے فون پر انہوں نے نکاح توڑ دیا. عدنان صاحب نے کہا کہ انہوں نے طلاق دے دی فون پر اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ نکاح کر لیا چونکہ رخصتی نہیں ہوئی تھی، رجوع کر لیا دوبارہ. کیا یہ ممکن ہے؟ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے نکاح. ہاں دیکھیں، ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں برتقدیر صدق کے سائل. اگر کہنے والے نے مسئلہ سچا بتایا ہے تو اس میں حکم شرعی یہ ہے کہ اگر اس لڑکی اور لڑکی کا جن کا آپس میں نکاح ہوا تھا کہیں خلوت نہیں ہو، ان کی تنہائی میں ان کی ملاقات نہیں ہو، تو ایسی صورت میں مرد نے جن الفاظ سے طلاق دی ہے وہ الفاظ تھے طلاق طلاق طلاق. اس کو کہتے ہیں متفرق طلاق دینا. اور اس کے مقابلے میں ایک جملہ ہوتا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، اس کا حکم الگ ہوگا. تو غیر مدخولہ عورت کو جب مرد ایک مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ایک طلاق سے بائنہ ہو جاتی ہے، 2 طلاقیں اس کے لغو ہو جائیں گی، وہ طلاق کی محل نہیں رہے گی. تو اس میں پھر یہ رعایت مل جاتی ہے کہ اس کو دوبارہ اثر نکاح پڑھوا لیں تو آئندہ 2 طلاقوں کا اختیار رہے گا اور نکاح 2 طلاقیں اس کی گنجائش ہے اس کے بعد. لیکن اگر اس نے کہا 3 طلاق میں نے دے دی تمہیں تو پھر معاملہ ختم ہو گیا. اب اس سے رجوع نہیں ہو سکتا حلالے کے بغیر. اچھا، امام کے پیچھے اللہ اکبر کہنا ضروری ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی. فرمایا کہ اذا قال الامام اللہ اکبر فقولوا اللہ اکبر کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب امام جب اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. ہاں البتہ جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم کہو ربنا ولک الحمد. تو اللہ اکبر کہا جائے گا، سنت ہے. اگر کسی نے نہیں بھی کہی تو بہرحال نماز ہو جائے گی، لیکن تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے. اچھا، وہ جو ابتدا میں ابتدائی کہی جاتی ہے وہ کہنا بہرحال فرض ہے، اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی. اچھا، میں نے کہا کہ شادی کی تھی، ظاہر شادی ہوئی تھی، 15-20 لوگوں میں شوہر نے 3 مرتبہ طلاق دے دی. دیکھیں 3 مرتبہ طلاق دے دی تو اسے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کی روشنی میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے. یہ قرآن کی تعلیمات ہے، اور قرآن نے یہ تعلیمات اس زمانے میں دی تھی جب عرب کے جاہلوں میں یہ رواج تھا کہ مرد عورت کو خوب طلاقیں دیتا ہے، 50, 100, 1000 جتنا اس کا دل چاہتا ہے. جب اس کی عدت پوری ہونے لگتی تھی کہتا میں نے تو رجوع کر لیا، طلاق نہیں ہے. تو عورت کو اس ظلم سے بچانے کے لیے شریعت مطہرہ نے قانون نافذ کر دیا کہ جو ایک ساتھ بھی 3 طلاق دے گا اس کی 3 طلاقیں ہو جائے گی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3 ایک ہی ہے تو وہ عرب کے جاہلانہ نظام سے نزدیک ترین ہے کہ عورت ہمیشہ ظلم کی چکی میں پستی رہے گی. اس دور کے نظام جی عرب کے جاہلانہ نظام سے مراد وہ جو جہالت کا دور تھا. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث موجود ہے، بیہقی میں دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تو ہم اس کا یہ شاخسانہ اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، یعنی اس کا حکم نافذ کر دیں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابن عباس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 100 مرتبہ طلاق دے دی ایک ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہوگی اور باقی 97 مرتبہ اس نے اللہ کی آیتوں سے مذاق کیا ہے. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیں تو 3 ہو جاتی ہیں.
اچھا، عائشہ نے پوچھا، بچی جو ہمیں فون کر رہی تھی، ان کی لائن کٹ گئی تھی، کہ ایک خاتون جو ہیں اپنے زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنی نند کے لیے جہیز تیار کر رہی ہیں بغیر بتایا. ہاں دیکھیں، اگر نند کے لیے جہیز تیار کر رہی ہیں تو اسی صورت میں دیکھا جائے کہ نند زکوٰۃ کی اہل ہے یا نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ بھی دیکھی جائے کہ اگر زکوٰۃ ان پہ لاگو ہوگی تو اس کی فوری طور پہ ادائیگی لازم ہوتی ہے. تو اگر اپنی پیشگی زکوٰۃ سے ایسا کر رہی ہیں تو کر سکتی ہیں اگر وہ زکوٰۃ کے اہل ہے. لیکن اگر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو اس کو جلد سے جلد ادا کریں، وہ جہیز کا سامان خرید کے اس کی ملکیت میں فوراً دے دیں. اچھا مفتی صاحب، ایک چیز اور، آج کل جو فیشن کا زمانہ، بہت سی باتیں فیشن میں، آج کل ایک نیا فیشن بھی آ گیا ہے. دادا کراچی میں ہیں، پوتا پیدا ہوا جدہ میں، جی، اور دادا موبائل پہ اس کے کان میں اذان دے رہے ہیں، یہ صحیح؟ دیکھیں بہرحال وہ اذان یہ ایک لاسکی نظام ہے، اس کے تحت تو بہرحال کہہ دیں گے کہ ہو گئی. لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنت عطا فرمائی ہے تو اس کے ذریعے یہ کام کیا جائے. یہ شخصیت پرستی ہے ہمارے یہاں پر، ورنہ اذان دینے والے کیا اس کے شہر میں نہیں ہے، کیا اس کے علاقے میں نہیں ہے؟ پہلے سنت پہ عمل کر لے، باقاعدہ کسی جیتے جاگتے شخص کو بلا کے اذان دلوا لے اس کے کان میں کسی نیک آدمی سے. اب پھر شوق کو پورا کرنے کے لیے دادا سے بھی کروا لے بعد میں. اچھا، یہ ساری معاملات، اچھا فرض کیجئے کہ میں اپنا موبائل جو ہے آف کرنا بھول گیا، جو کہ لکھا ہوتا ہے مسجد پر کہ مسجد میں داخل ہوتی ہے اپنا موبائل جو ہے وہ آف کر لیں، اور میں بے دہانی میں چلا گیا اور موبائل آف نہیں ہوا، اس پہ کوئی ایسی بری ٹیون بھی نہیں لگی ہوئی تھی، گانا بھی نہیں لگا ہوا تھا، چونکہ آج کل تو گانوں وانوں کی ٹیونیں لگی ہوتی ہیں، اور وہ اتفاق سے موبائل بج گیا، تو میں کیا کروں گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گانوں کی ٹیون ہو یا سمپل ٹیون ہو، گانوں کی ٹیون تو اور زیادہ سخت بری بات ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جس سے اللہ نے منع فرمایا، اور سمپل ٹیون بھی بہرحال میوزک نہ بھی ہو تو شور تو ہے وہ، جس کی وجہ سے سارے کے سارے مسجد کے نمازی ڈسٹرب ہوتے ہیں جماعت کے دوران جب یہ کام ہوتا ہے. غصہ بھی آ جاتا ہے، اور مجھے اتنا شدید غصہ آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ نماز توڑ کے میں جو اس شخص کو جا کے منع کروں اس کو، یہ تم کیا کر رہے ہو. اور یہ شخص ایسا مطلب کہ علم ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا کہ میں شاید اس کو بند کروں گا تو میری نماز ٹوٹ جائے گی. میں یہی بتانا چاہوں کہ ایسی صورت میں کیا کیا جائے. یہ کم علمی ہے سراسر. حکم شرعی یہی ہے کہ جیسے ٹیون بجے ہاتھ بڑھا کے فوراً خفیف سی حرکت کے ساتھ اس کو بند کر دے، ٹیون کو کاٹ دے، یا موبائل کو آن کر دے، کال ریسیو کر لے. یہ آسان کام ہے، تو کم سے کم ٹیون تو بند ہو جائے گی. کوئی دیر بعد پھر کرتا تو پھر آدمی جو ہے اگلے رکن میں پھر اس کو بند کر سکتا، یا پاسبل ہے کہ اگر خفیف سی حرکت سے اس کو موبائل کو بند کر سکتا، موبائل کو بند کر دے. اور اگر ایسا نہیں کر پا رہا، نہیں بند ہوتی اس سے، تو اب اس پر واجب ہے کہ اپنی نماز کو توڑ کر اپنے موبائل کو آف کرے، کیونکہ یہ اس طرح اس حرکت کی وجہ سے کتنے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے. ایک تو مسجد کی حرمت کے تقدس کو پامال کر رہا ہے، مسجد کے تقدس کو پامال کر رہا ہے کہ وہ جگہ جہاں پر منع کیا گیا اس بات سے وہیں وہ چیز کی جا رہی ہے. پھر دوسری وجہ ہے کہ تمام کے تمام نمازیوں کو ایذا دے رہا ہے، ان کے دلوں کو تکلیف دے رہا ہے یہ شخص. تیسری اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی نمازوں کو ڈسٹرب کر رہا ہے. لوگ بھول جاتے ہیں، خود قرات کرنے والا قاری جو ہے امام وہ بھول جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی خطا ہے. تو اس لیے ایک اصول ہے فقہ کا کہ مفاد عامہ کے تحت اس کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے نماز کو توڑے، اگر ویسے بند نہیں ہوتا توڑ کے بند کرے اس کو، اپنی نماز توڑے تاکہ باقیوں کی نماز تو محفوظ رہے. نماز محفوظ رہے. کویت سے کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بات سے کوئی مرد باہر کوئی کام ایسا غلط کر دیتا ہے جس میں میاں بیوی دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اور بیوی کہتی ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ کہ یہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، مگر وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور اس جھوٹی قسم کے لیے اس کا کیا کفارہ ہے؟ قسم میں کیا الفاظ استعمال قسم میں کیا کہا تھا؟ قسم میں یہ کہا تھا کہ میں اس کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، مگر وہ کیا ہے. اس بچے کی قسم کھاتا ہوں. جی. اچھا جی. اپنے بیٹے کی. دیکھیں میں شرعی حوالے سے ایسی قسم اٹھانا ناجائز ہے، حرام ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں اس کے لیے شرک کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں کہ غیر خدا کی قسم کھانے کے حوالے سے. لیکن علماء اس کی تحقیق میں فرماتے ہیں کہ غیر خدا کی قسم کھانا جو ہے شرک نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اور سخت حرام ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 100 قسمیں اللہ کی جو ہے جھوٹی کھا لوں تو یہ مجھے اس بات پسند ہے، اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی قسم کھاؤں میں. اچھا. ہاں.
تو وہ سخت گناہ کی بات ہے، بھائی اس سے قسم نہیں ہوگی. قسم صرف اور صرف اللہ کی، اللہ کے نام کی، اللہ کی صفات کی ہو سکتی ہے. یعنی قسم ہوئی نہیں. ہاں، نہ انسان کی ہو سکتی، نہ قرآن، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو سکتی، نہ کسی ولی کی، نہ کسی شہید کی، نہ کسی ماں کی، نہ کسی باپ کی. قسم صرف اور صرف اللہ کی ہے. اچھا، مسجد میں موبائل میں باتیں کی جا سکتی؟ مسجد میں باتیں کرنے کے حوالے سے خود امام صاحب کر رہے ہوں بیٹھے. حدیث طیبہ میں آیا، دیکھیں امام ہو چاہے غیر ہو. ہاں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. امام صاحب ایسے لوگ تو کہتے ہیں میں امام صاحب بہت سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. یہ بات یہ ہے کہ دنیاوی باتیں کرنا مسجد میں منع ہے، اور اگر ضرورت کے تحت کوئی بات کرنی پڑ جائے تو اس کو مختصر ترین کر کے بات کو ختم کریں. یہ اس کا حکم ہے. اور اگر اس کو مختصر نہیں کرتا اور اس نے اپنی بیٹھک ہی وہیں پہ لگائی ہوئی ہے باتیں کرنے کے لیے اور دنیاوی باتیں کر رہا تو وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. نامحرم سے گفتگو کی جا سکتی فون پہ؟ دیکھیں، نامحرم سے گفتگو کرنے کے حوالے سے بات یہ کہ اگر کوئی ضرورت شرعی ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس سے بات کر لی جائے تو صرف ضرورت کی بات کر لیں، اس کے علاوہ اور بات نہ کریں. اور عورتوں کے لیے شریعت نے حکم یہ دیا کہ وہ جب غیر مردوں سے بات کریں تو اپنی آوازوں میں لوچ پیدا نہ کریں، اپنی آوازوں کو کخت بنا لیں، سخت بنا لیں، تاکہ دوسرے کے دل میں بدگمانی پیدا نہ ہو. آج کل تو پیکیج آ رہے ہیں کہ وہ جناب یہ اتنے ہزار دوست آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ان سے دوستی کیجئے، اتنے پیسے مفت میں ہیں، دوستی کیجئے. وہ دوستیاں جو ہیں وہ کراس جینڈر میں ہو رہی ہیں، لڑکیاں لڑکوں سے، لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں کر رہے ہیں. قرآن نے اس کے بارے میں بیان کر دیا، من قال ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ لا خلاق لہ، جو کہتا ہے اللہ دنیا میں مجھے چھایا دے دے اور آخرت نہیں مانگتا، اس کے لیے کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہے. اچھا، کوئی جنت کی میراث سے وہ محروم ہے وہ شخص. تو ایسے لوگ جو صرف اپنی دنیا کو بہتر کرتے ہیں، دنیا کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں، تو وہ آخرت کی میراث سے محروم ہے، جنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے. اللہ کا فرمان ہے. بھئی موبائل پر باتیں بہت ہو سکتی ہیں اور ابھی بہت سے باتیں جو ہیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بات سے بات نکلتی ہے اور پھر دور تلک جاتی ہے اور وقت جو ہے وہ قریب ترین آ جاتا ہے. تو وقت تو قریب ترین آ گیا. تو اب انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر کسی موضوع پر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. دونوں جہاں